میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں اور عزیز طلباء، یہ محفل آپ سب کو معلوم ہے، یہ محفل تکمیل بخاری شریف کی محفل ہے، عام محفل نہیں ہے۔ یہ محفل کئی اعتبار سے دیگر محفلوں، مجالس اور تقریبات سے ممتاز محفل ہے۔ یہ بخاری شریف کی تکمیل کی محفل ہے۔ بخاری شریف کیا ہے؟ بخاری شریف اس مرتبے کی کتاب ہے، اس کو بیان کرنے کا حق صحیح معنی میں استاد گرامی مرتبہ حضرت مولانا محمد علی صاحب کو تھا۔ انہوں نے پورے سال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے وابستگی اختیار فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول کے کلام کو محبت کی زبان سے ادا کیا۔ ان کو حق تھا کہ وہ اس صورتوں کی وضاحت کرتے، لیکن مجھ جیسے ناکارہ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں عرض کروں۔ میرے بھائیوں، یہاں جو اساتذہ کرام ہیں اور یہاں جو ذمہ دار حضرات ہیں، وہ سب مجھ سے بڑے ہیں، ان کا مقام اونچا ہے۔ صحیح میں کہہ رہا ہوں، دل کی گہرائی سے بات کر رہا ہوں۔ اگر مولانا محمد علی کچھ وضاحت کرتے، بات کرتے، یقیناً مجھے فائدہ ہوتا، لیکن زمانے کی بدقسمتی ہے، مجھ جیسوں کو کہا گیا ہے۔ میں چند منٹ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں کچھ حدیث سے متعلق بات کروں اور جو یہ مجمع ہے، مجمع سے متعلق بات کروں۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ دونوں سے متعلق آپ سے عرض کروں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ محفل عام محفل نہیں ہے۔ اس محفل کے اندر تکمیل بخاری شریف کی جا رہی ہے، اس وجہ سے یہ محفل دیگر محفلوں سے الگ ہے، ممتاز محفل ہے۔ بخاری شریف عجیب و غریب کتاب ہے۔ حضرت امام ابو زید مروزی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان سویا ہوا تھا۔ اچانک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور آپ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، یا ابا زید متى الى تدرس کتاب الشافعی وما تدرس کتابی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ابو زید تم کب تک امام شافعی کی کتاب کا درس دیتے رہو گے اور میری کتاب کو نہیں پڑھاؤ گے؟ ابو زید مروزی کہتے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی کون سی کتاب ہے؟ آپ کی طرف کون سی کتاب منسوب ہے؟ میں نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جامع صحیح بخاری، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو جامع ہے، جس کو ہم بخاری شریف کہتے ہیں، یہ میری کتاب ہے۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بخاری شریف کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میری کتاب۔ آپ کو پتہ ہوگا، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب، اللہ تعالیٰ کا محبوب آپ علیہ السلام ہے، اور جب آپ کی ذات اللہ کو محبوب ہے، آپ کی ہر چیز اللہ کو محبوب ہے۔ آپ علیہ السلام کے جس طریقے کو آپ اپنا لیں گے، آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننا ہے تو آپ
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طریقے کو اپنی زندگی میں اتار لیں، اللہ تعالیٰ کے آپ پیارے بن جائیں گے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد کہو میرے بندوں سے، میرے ماننے والوں سے اور میرے چاہنے والوں سے کہو، محمد تم کہو میری پیروی کرو۔ پیروی کا کیا مطلب ہے؟ پیروی کا مطلب ہوتا ہے نقش قدم پر چلنا۔ ایک آدمی آگے آگے جا رہا ہے، اس کے پیروں کی نشانات پر اپنے پیر کو رکھنا، یہ لغت میں نقش قدم پر چلنے کو پیروی کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی پیروی کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، آپ کے احوال اور تقریرات سے اپنی زندگی کو آپ مزین کر لیں، اپنی زندگی میں اللہ کے رسول کے قول اور فعل کو اپنا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا آپ اس کی زندگی کا آخری ختم بنا لیں، آخری صورت بنا لیں کہ بس یہ میرے محبوب کا ارشاد ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا بس اس کو آپ اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اس کو آخری ہدف بنا لیں، بس یہی میرا مقصد ہے، یہی زندگی ہے۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا میرے بھائیوں جے نگر کے لوگوں، آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اللہ تم سے پیار کرنے لگیں گے، اللہ تم سے چاہنے لگیں گے اگر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی من احبنی فقط من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے پیار کیا، میری سنت کی پیروی کی، اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ میرے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے محبوب کی پیروی کرو، تم سے میں محبت کروں گا۔ اللہ کے رسول کی سنت، وہ چاہے آپ جو بھی سنت ہو، قول کی شکل میں، فعل کی شکل میں، عمل کی شکل میں، احوال کی شکل میں، اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرنے لگے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے والا کامیاب بامراد ہو جائے گا۔ ایک صحابی ہیں حبشہ کے رہنے والے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان سے مشرف ہوتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو غور سے دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کا محور بناتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں۔ آپ کیسے پیرہن مبارک پہنتے ہیں، آپ علیہ السلام کس طرح چلتے ہیں، آپ علیہ السلام کس طرح کھانا تناول فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کس طرح پانی نوش فرماتے ہیں، آپ کس طرح اپنے سر پر امامہ باندھتے ہیں۔ یہ امامہ میرے محبوب کی سنت ہے دوستو۔ آپ علیہ السلام اپنے سر میں پگڑی باندھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر وہ صحابی عمل کرتے ہیں، ایک ایک کو غور سے دیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ سب پر عمل کر لیا۔ عجیب کیفیت تھی صحابہ کرام کی۔ وہ صحابی ایک دن اللہ کے رسول نے اپنی دستار اتاری، اس صحابی نے جلدی جلدی اپنے ہاتھ سے پگڑی کو ناپا کہ میری پگڑی اللہ کے رسول کی پگڑی کے برابر ہے یا کم بیش ہے۔ ناپا تو صحابی کی پگڑی 4 انگل بڑی تھی۔ فوراً چاقو منگایا اور چاقو منگانے کے بعد اس حصے
میرے بدن پر نہیں رہ سکتی، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو اس طرح پرکھتے، غور کرتے اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اخیر میں وہ صحابی روزانہ اپنے محبوب کے سر مبارک کو دیکھتے تھے، چہرے انور کو دیکھتے، سر مبارک کو دیکھتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سر میں بڑے بڑے بال رکھتے تھے، بیچ میں بال کے دو حصے کرتے تھے، بیچ میں مانگ نکل آتی تھی، اور جب آپ کی پگڑی اوپر کو ہوتی وہ مانگ چمکتی تھی، نظر آتی تھی، اور وہ سیدھ بالوں میں نظر آتی تھی۔ وہ صحابی روزانہ اللہ کے رسول کی اس کیفیت کو دیکھتے، اس حال کو دیکھتے، دیکھنے کے بعد اپنے دل میں تڑپتے، راتوں کو اللہ سے فریاد کرتے، یا اللہ میں نے اپنے محبوب کی ساری سنتوں کو اپنا لیا ہے، مگر یہ جو بال کی سنت ہے، حبشہ کے رہنے والوں کے سروں میں بال بڑے گھنے ہوتے ہیں، بہت سخت بال ہوتے ہیں، بال کے اس کے حصے نہیں کیے جا سکتے، بال میں کنگھی نہیں ہو سکتی، ایسے بال ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہو، میں حبشہ میں نے خود جا کر دیکھا ہے، وہ سر میں بال رکھ نہیں پاتے، سر کے بالوں اٹھاتے ہیں، استورا چلواتے ہیں، لیکن وہ صحابی روزانہ یہ تمنا کرتے، اللہ سے فریاد کرتے، مگر ان کو کوئی شکل سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک دن ایسا ہوا، ان کو ایک لوہا مل گیا، لوہے کو آگ پر گرم کیا، اور گرم جب لال ہو گیا چمٹے سے اٹھایا، اپنے سر کے بیچوں بیچ رکھ لیا، بال جل گئے، کھال جل گئی، زخم بن گیا۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں وہ صحابی حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں اللہ کے بندے کہ تیرے سر میں کیا ہوا؟ عجیب کیفیت ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت کرنے والوں، اللہ کے رسول سے پیار کرنے والوں، سنو غور سے، وہ صحابی کہتے ہیں محبوب میں نے آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کیا، یہ آپ کے سر میں جو مانگ چمکتی تھی، میرا دل چاہتا تھا، میرا دل بے چین ہوتا تھا، تڑپتا تھا کہ میں بھی اپنے سر کے اندر بال کے دو حصے کروں اور میرے سر کے اندر بھی مانگ چمکنے لگے۔ چنانچہ ایسا ممکن نہیں تھا، میں نے لوہا گرم کیا، جب گرم ہو گیا، لال ہوا، چمٹے سے پکڑا اور سر کے بیچوں بیچ رکھ لیا، بال جل گئے، کھال جل گئی، زخم بن گیا، لیکن یہ میرے محبوب، یہ زخم تو ایک دن ٹھیک ہو جائے گا، میرے سر کے اندر ایک نشان بن جائے گا جو آپ کے سر مبارک کی طرح نشان ہوگا۔ اللہ کے رسول نے اپنے سینے سے چمٹا لیا اور آپ نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی اس کتاب کو اپنی کتاب فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی کتاب فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنا فرما لے اس کی برکت کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کسی چیز پر عمل کر لے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا۔ لہذا بخاری شریف سے اگر کوئی پیار کرتا ہے، بخاری شریف کے کلام سے پیار کرتا ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث آپ علیہ السلام کی بات ہے، اللہ کے رسول کا عمل ہے، اللہ کے رسول کے احوال ہیں، اگر کوئی آدمی اس کے مطابق عمل کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ لہذا بخاری شریف کو اللہ کے رسول کی محبت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہے، جس کی بنیاد پر اس کی تکمیل کے مجلس میں شریک ہونا دیگر مجالس سے مختلف ہے، دیگر مجالس سے اس کو امتیاز حاصل ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس جامع کی تکمیل پر اس طرح کی تقاریب منعقد ہوتی ہے، اور بابرکت ہے وہ لوگ، قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جیسے ایسی کتاب کی تکمیل کی تقریب میں وہ شریک ہوتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب وہ ممتاز کتاب ہے جس کتاب کو کعبے کے اندر، کعبہ ایک تو مسجد حرام ہے،
مسجد حرام کے اندر وہ گھر ہے، حجاج جا کے دیکھتے ہیں جس کو کعبہ کہتے ہیں، جس کے اوپر کالا سا پردہ پڑا رہتا ہے آج کل، اس کعبے کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علاوہ کوئی کتاب نہیں پڑھی گئی ہے۔ البتہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب جس کو ہم بخاری شریف کہتے ہیں، یہ پوری کتاب 1040 کے اندر امام محمد علی صدیقی رحمت اللہ علیہ، یہ ہمارے حضرت کے ہم نام ہیں، امام محمد علی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے 1040 ہجری کے اندر پوری بخاری شریف روایتاً کعبے کے اندر جوف کعبہ کے اندر پڑی ہے، اور کعبے کے اندر جس کتاب کو اس طرح سے داخل ہونے کا موقع مل جائے وہ اللہ کے محبوب ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی محبوب ہے، آپ علیہ السلام نے اس کو اپنی کتاب فرمایا ہے، جس کی بنیاد پر اس کتاب کا مقام دیگر کتاب سے مختلف ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی اس کتاب کو پڑھے گا، اس کتاب کی تکمیل میں شرکت کرے گا، محدثین کا تجربہ ہے، علماء امت کو قبولیت حاصل ہے، اگر اس کتاب کو کوئی شخص پڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ آپ سب کے سب قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے ایسی کتاب کی تکمیل کے اندر شرکت فرمائی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، آپ علیہ السلام کے کسی بھی چیز پر، چاہے قول پر، چاہے حال پر، چاہے آپ کے عمل پر عمل کر لیا، آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی سنت، آپ علیہ السلام کا طریقہ، یہی حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد ہے۔ آپ علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا یہ حدیث کے پڑھنے پڑھانے کی غرض ہے۔ الاقتداء بہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا، آپ کے طریقے پر چلنا، یہ حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد ہے۔ اگر کوئی شخص حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے کے اہتمام کرتا ہے، چاہے پڑھانے والا ہو چاہے پڑھانے والا، ہر ایک کا مقصد، ہر ایک کی غرض اللہ کے رسول کی سنت سے وابستگی ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ نے اللہ کے رسول کی سنت سے وابستگی اختیار کی، یعنی اللہ کے رسول کی سنت کو اپنی زندگی میں اتارا، اپنی زندگی کا مقصد بنایا، آپ اللہ کے رسول کے محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر جو ابھی میں نے پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرنے لگیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنی زندگی کا محور بنایا تھا اللہ کے رسول کے قول و فعل کو، اور ان کے سامنے اللہ کے رسول کے قول اور فعل کے آنے کے بعد اس کے علاوہ وہ بالکل برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا جمع قرآن کے مسئلے کے اندر جب قرآن کریم کے جمع کرنے کی بات آئی، یہ قرآن کریم اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر آج جس طرح آپ کے سامنے دو گتوں کے درمیان، دو دفتیوں کے درمیان قرآن کریم ہے، ایسا نہیں تھا۔ علماء جانتے ہیں الگ الگ حصوں میں قرآن کریم لکھا ہوا تھا، کسی حصے پر ایک سورت تھی، کسی حصے پر دو سورت تھی، کوئی سورت کاغذ پر لکھی ہوئی تھی، کوئی سورت پتے پر لکھی ہوئی تھی، چھال پر لکھی ہوئی تھی۔ جمع قرآن کا مسئلہ آیا، واقعہ تفصیلی ہے، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ جب قرآن کریم کے جمع کرنے کا مسئلہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ وقت ابو بکر صدیق سے کہا، خلیفۃ المسلمین، قبل اس کے یہ امت انتشار کا شکار ہو جائے اللہ کی کتاب میں، اور یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب برباد ہو جائے، اس سے پہلے آپ قرآن کریم کو یکجا کر دیں اور ایک جگہ کر دیں، ایک جگہ جمع کر دیں۔ یہ منتشر اوراق کے اندر منتشر جگہوں پر قرآن ہے، اور جس طرح جنگ یمامہ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں حفاظ قرآن شہید ہوئے، اگر چند جنگوں میں یہی حال رہا تو مجھے ڈر ہے
اللہ کتاب کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ ابو بکر آپ ایسا کر لیجئے، پلیز پلیز مہربانی آپ کر لیجئے ایسا۔ ابو بکر کا جواب تھا، عمر مجھ سے آپ کہو یہ پہاڑ منتقل کرنے کے لیے، میں کروں گا، تمہاری بات ٹالوں گا نہیں، میں کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر اس پہاڑ کو منتقل کرنے میں لگ جاؤں گا، جو تم کہتے ہو میں کروں گا، لیکن میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو میرے محبوب نے نہیں کیا؟ میں محبوب کی سنت کے علاوہ میں کچھ نہیں کرنا چاہتا، میں ایسا کام نہیں کر سکتا جو میرے محبوب نے نہیں کیا ہے۔ قرآن کو اللہ کے رسول کے وصال کے وقت اسی حال پر چھوڑا ہوا ہے، لہذا ابو بکر کہتے ہیں عمر میں ایسا نہیں کر سکتا، عمر تمہاری بات نہیں ٹالی جا سکتی، مگر میں اس مسئلے میں معذور ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر نے بار بار ان سے کہا، اللہ نے ان کے سینوں کو کھول دیا اور ان کے ذہن میں بھی آیا قرآن کریم کو یکجا کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد جو کاتب وحی ہیں، قرآن کریم کے لکھنے والے، ان میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ وحی لکھنے والے، 25 صحابہ ہیں جو وحی لکھتے ہیں، ان میں سے زید زیادہ لکھتے تھے۔ زید بن ثابت کو امیر المؤمنین یاد کرتے ہیں، خلیفۃ المسلمین بلاتے ہیں اور بلا کر کے وہی بات کہتے ہیں جو عمر فاروق کہہ رہے تھے کہ زید تم قرآن کریم کو یکجا کر لو، یکجا کر کے لکھ دو، جمع کر دو۔ زید بن ثابت کہتے ہیں خلیفۃ المسلمین آپ مجھے قربان ہونے کو حکم دیں گے، میں اپنے آپ کو قربان کر دوں گا، مگر وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں جو میرے محبوب نے نہیں کیا؟ میں اللہ کے رسول کی سنت اگر کوئی ہے آپ حکم فرمائیے، میں کروں گا، اللہ کے رسول کی سنت کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کرنا جانتا، میں نہیں کر پاؤں گا، آپ مجھے معاف کر دیں، اللہ کے رسول کی سنت کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں عرض کر رہا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر عمل کرنے کے لیے سعادت سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے یہ میری زندگی کے لیے باعث برکت ہے، میری زندگی کے لیے سعادت ہے اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنا، اللہ کے رسول کی سنت کو اپنی زندگی میں اتارنا، یہ صحابہ کرام کا معمول تھا۔ یہی مقصد ہے حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے کا۔ آپ علیہ السلام کا حال یہ ہے، آپ علیہ السلام تمام لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے تمام لوگ محفوظ رہیں، کسی کے ہاتھ سے، کسی کی زبان سے، کسی کے اشارے سے، کسی کے فعل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو آپ علیہ السلام نے اسی کی تعلیم دی، تمام لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ فرمایا اگر آپ کا پڑوسی ہے تو پڑوسی کو ہرگز تکلیف نہ پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی میں کوئی بھی ہو، ہمارا اپنا بھائی، سگا بھائی، سگے بھائی کے علاوہ دوسرے بھائی، اپنا ہو، غیر مسلم ہو، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے آپ نے فرمایا۔ اور یہی نہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں فرمایا، یہ فرمایا دیکھو اگر کوئی جانور ہے، اگر تم نے جانور کو تکلیف پہنچائی، تمہیں قیامت کے دن
اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ ایک دن ایک اونٹ آپ کے پیروں میں آ کے سر رکھ دیتا ہے اور سر رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کرتا ہے، میرا مالک مجھے پیٹ بھر کر کھانا نہیں دیتا اور میری پشت پر بوجھ بہت ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے مالک کو بلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تمہارا اونٹ یہ شکایت کر رہا ہے کہ تم کھانا پیٹ بھر نہیں دیتے ہو اور ان کے اوپر بوجھ زیادہ لاتے ہو، بار برداری زیادہ کرتے ہو، لہذا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا اور یہ فرمایا قیامت کے دن تم سے تمہارے جانوروں کے بارے میں سوال ہوگا، اگر تم نے جانوروں پر ظلم کیا ہے تو تمہیں اس کے ظلم کا جواب دینا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اسلام ایسا جامع مذہب ہے، اپنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم کرتا ہے، غیروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم کرتا ہے، حتیٰ کہ انسان کو انسان جانوروں کے ساتھ بہتر کارروائی کا حکم کرتا ہے، بہتر برتاؤ کا حکم کرتا ہے۔ الغرض میں عرض یہ کر رہا تھا، اسلام کے اندر سارے لوگوں کے لیے خوبی ہے، دلچسپی کی چیز ہے۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے دیکھو کسی پر ظلم مت کرنا، اگر تم نے کسی پر ظلم کیا، ناانصافی کی ہے، تم دنیا کے اندر کچھ بھی کر سکتے ہو مگر ایک دن سب کو مرنا ہے، یہ موت آنی ہے، یہ دور ختم ہوگا اور مرنے کے بعد تمہارے سامنے اللہ کے سامنے حاضری ہوگی اور تمہیں تمہارے ظلم کا بدلہ دینا ہوگا۔ اور فرمایا بطر سزا ہے مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت در حق بہر استقبال بھی آیت۔ جب مظلوم کی زبان سے آہ نکلتی ہے، مظلوم کی زبان سے آہ نکلتی ہے، وہ سیدھی آہ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ ایک گڑیا تھی جو فرعون کے محل کے کنارے رہتی تھی اور ان کا گھر جھوپڑا تھا، جھوپڑی میں رہتی تھی۔ فرعون نے عالیشان محل بنایا اور محل بنانے کے بعد جب محل کے معائنے کے لیے گیا تو لوگوں نے بتایا یہ جھوپڑی اچھی نہیں لگتی ہے، آپ اس کو یہاں سے ہٹا دیں، اجاڑ دیں۔ فرعون کو اپنے نشے میں چور تھا، فوراً حکم دیا کہ اس گھر کو اجاڑ دیا جائے۔ وہ ضعیفہ گڑیا اس وقت گھر میں نہیں تھی، باہر سے جب آئی دیکھا میرا گھر اجڑا ہوا ہے، اس نے اللہ کے سامنے اپنے پروردگار کے سامنے فریاد کی، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے یہ ظالم اپنی حکومت کے نشے میں چور، اس نے میرے گھر کو اجاڑ دیا، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے میں تو نہیں تھی لیکن تو موجود تھا، تو دیکھ رہا تھا، تو نے کیسے برداشت کیا، اس ظلم کو کیسے برداشت کیا۔ اے اللہ میں یہ کہتی ہوں، میں دیکھنا یہ چاہتی ہوں تو اس ظلم کا کیا بدلہ لیتا ہے اور اس ظلم کو کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ اس گڑیا کی آہ بارگاہ تک پہنچی ہے اور پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس محل کو زمین بوس کر دیا، وہ زمین میں محل دھس گیا اور ختم ہو گیا۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو فضائل اعمال میں ذکر کیا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ظالم کے ظلم کو اللہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا، کوئی بھی آدمی ہو اگر وہ ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی دنیا کے اندر سزا دیتے ہیں۔ حدیث کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر کوئی آدمی ظلم کرتا ہے، حتیٰ کہ بیٹا اگر ماں پر ظلم کرتا ہے، باپ پر ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی بھری دنیا کے اندر بیٹے کو سزا دے گا اور اسی دنیا کے اندر اس کو ظلم کا بدلہ چکھنا ہوگا۔ الغرض میں عرض یہ کر رہا تھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اسلام ایک جامع مذہب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، کوئی بھی ہو۔ اسی طرح سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو اس کے مرتبے کے اعتبار سے برتاؤ کرو۔ اگر آپ کے سامنے ڈی ایس پی آ گیا، ایس پی آ گیا،
ڈی ایم آ گیا یا کوئی بڑا آ گیا تو آپ اس کا احترام کریں اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کو عزت دے، سمان دے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کریں۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا۔ ہمارے اسلام کے اندر سب کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ہے، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ ظلم بالکل روا نہیں ہے اور ظلم کو اسلام جائز نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اگر تم میرے محبوب کی کسی سنت پر عمل کرو گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بن گئے۔ پھر میرے بھائیوں، جے نگر کے لوگوں، پھر کیا کہنا، پھر تو آپ کامیاب بامراد ہیں اور دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہیں۔ لیکن دوستو یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں کامیابی اس پر موقوف ہے کہ آپ اپنے محبوب کی سنت کو اپنی زندگی میں اتاریں، اپنی زندگی کے اندر روشنی دیں۔ اگر آپ نے اپنے محبوب کی سنت پر عمل کیا تو آپ کی زندگی کا نور آئے گا، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کی زندگی اندھیرے میں ہے، آپ کی زندگی کے اندر روشنی نہیں ہے۔ اگر آپ روشن زندگی چاہتے ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی قرآن کریم کہتا ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے، جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے، جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے، نبی سے ہٹ کر اجالا کہاں سے لاؤ گے، نبی سے ہٹ کر اجالا کہاں سے لاؤ گے، ہزار بار پکارو اذان دنیا میں، ہزار بار پکارو اذان دنیا میں، مگر بلال کا لہجہ کہاں سے لاؤ گے، مگر بلال کا لہجہ کہاں سے لاؤ گے، نبی کے دین پر مٹنے کی بات کرتے ہو، نبی کے دین پر مٹنے کی بات کرتے ہو، مگر حسین کا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے، مگر حسین کا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے، جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے، نبی سے ہٹ کر اجالا کہاں سے لاؤ گے۔ اگر اپنی زندگی میں آپ اجالا چاہتے ہیں، روشنی چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں آپ کی زندگی کامیاب، بابرکت اور رحمت والی زندگی ہو جائے، اپنے محبوب کی سنت کو اپنی زندگی میں اتار لو، اللہ کے رسول کی کسی سنت کو اتار لو، آپ یقین مانو دوستو آپ کی زندگی تابناک ہو جائے گی، آپ کی زندگی لوگوں کے نزدیک بابرکت ہو جائے گی، لوگوں کے نزدیک آپ محبوب بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کی علامت یہ ہوتی ہے لوگوں کی نظروں میں وہ محبوب بن جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی سنت کو اپنا کر دیکھو، اللہ کے رسول کی سنت کے اپنانے کے نتیجے میں لوگوں کے نزدیک وہ بندہ محبوب بن جاتا ہے۔ سیدنا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اللہ کے رسول کی سنت کے عاشق ہیں، اللہ کے رسول کی سنت کے گرویدہ ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کہ دانت میں تکلیف ہو گئی، تکلیف سے بے چینی تھی، لوگوں نے بتایا کہ حضرت آپ لونگ منگا کر کے لونگ چبا لیں، دانت کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ آپ نے
ایک بندے سے کہا لونگ لے کے آؤ، وہ لونگ لے آئے، لونگ لائے 4۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حضرت شیخ الاسلام یاد دلاتے ہیں۔ مولانا مدنی کہتے ہیں ارے اللہ کے بندے تم 4 لونگ کیوں لے آئے؟ ارے تمہیں یاد نہیں ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وتر ویحب الوتر، اللہ پاک ہے، پاک عادت کو پسند فرماتے ہیں، تم 4 کیوں لے آئے؟ 5 لاتے، 3 لاتے، اور کہا نہیں میں 4 برداشت نہیں کر سکتا، جاؤ جا کر کے ایک اور لے کے آؤ۔ 5 لوگ معمولی چیز کے اندر اللہ کے رسول کی سنت کو، اللہ کے رسول کے شہدائی چاہتے ہیں، ایک ایک چیز کے اندر۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ کے اندر 18 سال کا حدیث کا درس دیا ہے، اور پھر دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی حدیث شریف بخاری شریف کا درس دیتے ہیں۔ اخیر سال کے اندر درس زیادہ ہوتا تھا، پوری رات آپ سبق پڑھاتے تھے۔ ایک شاگرد نے کہا حضرت آپ دھیرے دھیرے بولتے ہیں، اگر آپ تیز بولا کریں تو سبق کی مقدار بڑھ جائے گی، سبق زیادہ ہو جائے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کلام جلدی پورا ہوگا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی، آپ کے حضرت مولانا محمد سے سنا ہے، حضرت اس طرح پڑھاتے ہیں کتاب المغازی، مغازی جمع ہے مغزہ کی، انتہائی دھیرے دھیرے۔ جب اس طالب علم نے کہا حضرت آپ تیز تیز بولا کریں، اس پر شیخ الاسلام کہتے ہیں بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، اور تم کیا سمجھتے ہو میں بتکلف آہستہ بولتا ہوں؟ نہیں، میں نے مشق کی ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی کوشش کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تکلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تکلم فرماتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر بولا کرتے تھے، دھیرے دھیرے بولا کرتے تھے، اور اس طرح بولتے تھے ایسا حضرت عائشہ نقل کرتی ہیں ایک ایک جملہ ایسا لگ کرتے تھے ہر شخص آپ کی بات کو پوری طرح سمجھتا تھا اور سمجھنے کے قابل ہوتی تھی، اس طرح آپ بات کیا کرتے تھے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ آپ دیدہ آنکھوں سے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو میں نے اپنے محبوب کے سنت کو اپنانے کے لیے کوشش کی ہے، بڑی مشق کے بعد اس پر میں قادر ہو سکا ہوں کہ میں ایک ایک لفظ کو ٹھہر ٹھہر کر بولتا ہوں۔ عزیز بچے ایسا نہیں ہو سکتا، میں اسی طرح سے سبق پڑھاؤں گا چاہے جتنے دن لگ جائے، مگر میں اپنے محبوب کی سنت کے خلاف نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اتارو دوستو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرو، آپ کی زندگی تامناک ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، آپ کی زندگی کے اندر روشنی آ جائے گی۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ چمن کے اندر ببول کا پیڑ لگاتے ہیں، کیکر کا پیڑ لگاتے ہیں۔ کیکر سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ببول سمجھتے ہو بھائی لوگ؟ ببول کہتے ہیں، ببول جس میں کانٹے ہوتے ہیں بڑے بڑے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ چمن کے اندر ببول کا پیڑ لگاتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں حضرت لوگ چمن کے اندر پھول لگاتے ہیں، چمپا لگاتے ہیں، چمیلی لگاتے ہیں، گلے باغونا لگاتے ہیں، گلاب لگاتے ہیں، آپ چمن کے اندر یہ کانٹے کا درخت لگا رہے ہیں، کانٹے کا درخت، ببول کا درخت، کیکر کا درخت، اس سے کانٹے چبھیں گے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائیو میں نے ببول کا درخت اس لیے لگایا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکر کے درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت رضوان لی ہے، میرے محبوب نے
بیت رضوان कीकर के दरख्त के नीचे ली है। ये कीकर का दरख्त चमन में रहेगा, मुझे अल्लाह के रसूल को वो फेल याद आता रहेगा, मेरे महबूब की मोहब्बत मेरे दिल में जागती रहेगी, मैंने इसलिए कीकर का दरख्त लगाया है। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह चमन के अंदर कीकर का दरख्त लगाते हैं और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर मोजिज़न देखना चाहते हैं। ये है अल्लाह के रसूल से इश्क और मोहब्बत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक। जयनगर के लोगों, आसाम के लोग अल्लाह के रसूल से बड़े प्यार करते हैं। यहाँ के लोगों में दीनदारी है, यहाँ के लोगों के अंदर उल्फत है, मोहब्बत है। यकीनन आप लोग ऐसे ही करते होंगे, मैं नहीं जानता यहाँ के लोगों में ज्यादा मेरा भूलना बसना नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ यकीनन आपको अल्लाह के रसूल से इश्क होगा। मैंने गुरामी मर्तबत उस्ताद गिरामी कद्र हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी से पूछा, मैंने किताब में पढ़ा था कि अल्लाह हजरत ने कीकर का दरख्त लगाया। मैंने पूछा तो हजरत ने फरमाया हाँ, यहाँ ये दरख्त लगा हुआ था कीकर का। हजरत ने तस्दीक फरमाई कि हाँ, हजरत ने यहाँ कीकर का दरख्त लगाया था, अपने चमन के अंदर कीकर का दरख्त लगाया था। अल्लाह के रसूल की सुन्नत से ऐसी प्यार होता है, ऐसे इश्क होता है। मगर हमारा हाल क्या है? हमारे भारत के अंदर एक शायर गुजरा है, जब हमारा भारत पूरा एक था, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यह पूरा एक भारत था, उसके अंदर एक शायर था। उस जमाने में हमारे भारत की जबान फारसी थी, सरकारी जबान फारसी थी, फारसी बोली जाती थी। ईरान की जबान भी फारसी है, वहां तो आज भी फारसी बोली जाती है, मगर हमारे भारत के अंदर फारसी अब नहीं है। अलगरज उस वक्त फारसी जबान थी, फारसी बोली जाती थी, पढ़ी जाती थी, लिखी जाती थी। एक शायर गुजरा है, वो नागो शायर था और बड़ी जबरदस्त नात कहता था। ऐसी नात कहता था, उसकी नात सुन करके लोग सरमस्तियां करने लगते थे, झूमने लगते थे, नाचने लगते थे, रक्स करने लगते थे। ऐसी नात कहता था वो। उन्होंने एक नात लिखी, वो नात ईरान पहुंच गई। ईरान के शोरा ने जब वो नात पढ़ी, ईरान के शोरा रक्स में आ गए, नाचने लगे और ये कहने लगे ये कैसा शायर है, कैसे अल्लाह के रसूल की इश्क में डूबकर ये नात कहता है। चलो इस शायर की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए, ये अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में डूबा हुआ शायर है, चलो इसके पास चल करके इसी तरह से मिलना चाहिए। एक वक्त ईरान से चल पड़ा, उस शायर से मिलने के लिए, नाम मैं जानता हूं, जान के नाम नहीं लूंगा, उस शायर से मिलने के लिए ईरान का वक्त आया, दिल्ली आया। वो दिल्ली में रहता था, फारसी वो शायर था और हुकूमत का शायर था। चुनांचे दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद सीधा वो शायर के घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद पूछा फुला कहाँ है, नाम लेकर घर वालों ने बताया वो नाई के पास गया हुआ है। वो सीधे नाई के पास पहुंचे। नाई के पास जाने के बाद पूछा तुम में फुला कौन है? वो नाई के पास बैठ करके अपनी दाढ़ी साफ करवा रहा था, दाढ़ी मुंडवा रहा था। कहा ये है जो नाई के पास बैठ करके अपनी दाढ़ी को साफ करवा रहा है। ईरानी शोरा ने, ईरानी वफ्द ने अपने सर पर हाथ फेर लिया और कहा हाय तुफ, अफसोस अफसोस, अरे तू कैसा नागो शायर है, और वो तेरा शेर और तेरे आशिकाना कलाम और ये तेरी हालत, तू कैसा शायर है। वो शायर क्या कहता है सुनो, फारसी के अंदर कहता है मन रीश मी तराशम लाकिन दिले कसे नमी तराशम। हाँ, मैं अपनी दाढ़ी मुंडवा रहा हूँ, दाढ़ी नहीं छील रहा हूँ, दाढ़ी मुंडवा रहा हूँ, किसी का दिल नहीं दुखाता। इस्लाम में दिल दुखाना सख्त मना है, ईजा पहुंचाना सख्त मना है। मैं ईजा नहीं पहुंचा रहा हूँ, बल्कि मैं अपनी दाढ़ी मुंडवा रहा हूँ। ईरानी शोरा ने फिर सर पर हाथ मारा, हाय अफसोस हाय अफसोस, अरे तू किसको तकलीफ देगा, किसके दिल को दुखाएगा, अरे तू तो लाकिन
दिले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीर तराशी। अरे तू तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को छल्ली छल्ली कर रहा है, तो दिल को दुखी कर रहा है, दिल को तकलीफ पहुंचा रहा है। लोगों, जो लोग अल्लाह के रसूल की सुन्नत को इस तरह पामाल करते हैं, अपने हाथों से अब महबूब की सुन्नत को बर्बाद करते हैं और अपने आप को अगर आशिक रसूल कहते हैं, वो धोखे में न रहे, धोखे में न रहे। दोस्तों, अल्लाह के रसूल के दिल को तकलीफ पहुंचाने वाला शख्स है। अगर कोई आदमी अल्लाह के रसूल की किसी सुन्नत को पामाल करता है, अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंचाता है, ईजा पहुंचाता है, उनको तकलीफ हद से ज्यादा पहुंचाता है, जिसके नतीजे के अंदर उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से शफाअत नहीं नसीब होगी। क़यामत के दिन महशर का मैदान होगा, लोगों को लाया जाएगा एक जमात के मुताबिक। अल्लाह के रसूल कह देंगे, इनको हटाओ, ले जाओ, ले जाओ, इसने अपने पैरों से, अपने हाथों से मेरी सुन्नत को बर्बाद किया है, इसको ले जाओ, यहां से हटाओ। दोस्तों, जयनगर के लोगों, कहां जाओगे, किस सिमत में जाओगे? मैदान महशर में कौन आपका सिफारिश करने वाला होगा? आपका सिफारिशी कौन बनेगा? कोई सिफारिशी नहीं होगा। एक ही वो जात महबूब है जो अल्लाह ताला के सामने उम्मत के लिए शिफात करेगा और शिफात करने के लिए सामने आएगा, और अल्लाह के रसूल के अलावा कोई सिफारिश नहीं होगा। सुन्नत को बर्बाद करके कहां जाओगे, किस सिमत में जाओगे? अगर आपको अपने रसूल से प्यार है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत से मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत की कदर करो, अपनी जिंदगी में उतारो, अपनों के साथ इंसाफ करो, गैरों के साथ इंसाफ करो, अपनों के साथ अच्छा बर्ताव करो, गैरों के साथ अच्छा बर्ताव करो। ये इस्लाम का तरीका है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर इसके खिलाफ आपने किया, अल्लाह के रसूल क़यामत